حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ منع فرمایا ہے کہ یہ مت کہو کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، بلکہ یہ کہو جو صرف اللہ چاہے. تو ایسی یہ اس حدیث کی کچھ وضاحت فرما دیں. بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام نے توحید کے بارے میں بڑے غیرت مند. یہی حضور کا کمال. جھوٹے آدمی کا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے لوگ ملک کو پروجیکٹ کرے، بڑھائیں خوش ہوتا ہے. حضور ٹوک دیتے، حالانکہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. کسی نے کہا نا ماشاء اللہ ماشاء، جو اللہ چاہ آپ نے فرمایا آج جالتا نہیں للہ ندن، تو نے مجھے خدا کے ساتھ شریک بنا دیا کہ دو خدا آج جالتا نہیں للہ ندن بل قولوا ماشاء اللہ وحدہ. یہ نہ کہا کرو کہ اللہ رسول چاہے، صرف یہ کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے. تقدیر اللہ کے ہاتھ میں رہنے سے شریعت کے حضور ہاتھ میں. آپ نے دین ہمیں بتایا، اس میں آپ اتھارٹی ہیں. جو حلال کہہ دیا حلال ہے قیامت دین کے. جو تقدیر ہے نا، کل ایک بچہ بڑا پریشان تھا، یہ سوال آپ کے بھی شاید ذہن میں. اس نے کہا آپ کہتے ہیں ولی اور دوسرے جو ان کو نہیں اللہ نے یہ اختیار دے دیا کہ لوگوں کی مشکلیں حل کریں. چلو کہتا ٹھیک ہے، مگر فرشتوں کو تو دیا نا. فرشتے سارا کچھ کرتے ہیں، بارشیں برسا رہے ہیں، جانیں ڈالتے ہیں، جسموں میں نکالتے ہیں. جو ہو رہا فرشتوں کے ہاتھوں میں ہو رہا. یہ بات بھی بہت سمجھنے کی ہے. اہل ایمان کو یہ سمجھ نہیں چاہیے ورنہ کافر ہو جائیں گے. فرشتوں کو غلط سمجھنے سے تو دیوتا بنے. یہ ہندو لوگ جو 33 کروڑ دیوتا مانتے ہیں پاگل نہیں ہیں، وہ فرشتے اس چیز کا کوئی وایو دیوتا ہوا کا، کوئی بارش کا، ان کو مانتے ہیں کہ خدا نے یہ محکمے انہیں دیے، اس لیے ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان کی نیازیں دیتے ہیں اور اپنی طرف سے مصنوعی ان کے بت بنائے ہوئے. یہ مکہ میں بھی جو لات منات اور عزا تھے یہ فرشتوں کے بت تھے اور مردوں کے نہیں تھے. مردوں کے بت اور تھے، لات منات اور عزا. یہ تینوں بت دیویوں کے تھے، عورتیں بنائی ہوئی تھی اور کہتے تھے فرشتے عورتیں. یہ بھی ایک من گھڑت بات انہوں نے کی جو اللہ نے قرآن میں کہا میں نے دیکھ لی ہے بات کہ مجھے بیٹیاں دیتے ہو اور تمہیں کوئی خبر دینا تمہارے بیٹی پیدا ہوئی تو شرم سے چھپتے پھرے. آپ بیٹی سے شرم کرتے ہو اور پہلے تو میری اولاد ہی کوئی نہیں، میں کیا اولاد پیدا کروں گا، اور بھی ہے مجھے تو وہ اولاد بھی ہے جس سے خود نفرت کر. فرشتوں کو وہ کہتے تھے. اب ان کے بارے میں سمجھیں جو کہ نا فرشتوں کو ڈیلیگیٹ کر دیا اور اپنی مرضی سے بارش برس. کافر ایک قطرہ نہیں برسا سکتا فرشتہ جب تک اللہ ہے. وہ نوکر ہے. یہ کیا ہے کہ مینیجر جو ہے نا اللہ ہے. جیسے کارخانے کا مالک کہتا ہے یہ دوڑ کر کام کر، نوکر دوڑے پھرتے ہیں. نہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ اللہ یہ کرنا ہی لا یسبقونہ بالقول. اللہ کہتا ہے فرشتوں کو بیوقوفوں پوچھتے ہو، وہ تو اپنی طرف سے پہل کر کے اللہ کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. وہ جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں. ان کو آپ نوکر سمجھ، سرونٹ ہے، فیصلے میں ہونے میں کوئی دخل نہیں. اس لیے فرشتوں کو پکارنا پوجنا تھا تو یہ لوگ اگر گمراہ بھی ہوتے فرشتوں کو پکارتے. چلو کوئی ان کے حوالے محکمے کی، مگر جب ذہن اسلام نے صاف کر دیا کہ وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. تم ہزار کہتے رہو کہ یہ کرو، نہیں کر سکتے. اللہ سے کہو وہ اپنے جس نوکر سے چاہے جو مرضی کام لے. اللہ نے ہوا سے کام لے لیا نا. جنگ خندق میں محاصرہ تھا، مسلمان جو جانیں ان کی گلے میں آ گئی، بہت تنگی ہو گئی، بے بسی ہوئی. اللہ کے رسول نے پھر دعا مانگی. مسجد اجابہ بنی ہوئی ہے جدھر 7 مسجدیں ادھر ہی ہے جہاں پھر قبول ہوئی. کئی دن حضور دعا میں لگے رہے، روتے رہے، اللہ قبول ہو گئی. آپ بشارت آ گئی. تو ہوا کیا پھر؟ اللہ کہتا میں نے ہوا کے ذریعے مر دی، ہوا کے لشکر کو حکم دیا کہ خیمے اٹھ دو اور ان کے گھوڑے جو ان کو بگا دو. اب دیکھیں اٹھ گئی جو پک رہی تھی، خیمے اکھڑ گئے. ابو سفیان نے کہا یار قیامت آ گئی، بھاگو بھاگو بھاگو. سب کافر دوڑ گیا. اللہ کہتا میں نے ہوا سے کام لیا. ادھر اصحاب جو تیر نوابیر سے پرندے، ان سے کام لے لیا. وہ جس سے جی چاہے کام لے اس کا، مگر ہم اسی کو پکاریں گے. فیصلہ نہیں کوئی کر سکتا. نہ پرندے کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے پینکریاں برسانی، نہ ہوا کر سکتی ہے. پکارو اللہ کو، ادعوا ربکم، اپنے رب کو آواز دو. وہ جس اپنے لشکر کو چاہے حکم دے، فرشتوں کو دے، نبیوں ولیوں کو کہہ دے، ہمیں کیا اعتراض. مگر کسی کے پاس یہ ڈیلیگیٹ نہیں بات کہ اس کو اللہ نے طاقت دے دی وہ کرتا پھرے جو مرضی. نہیں، کوئی کچھ نہیں.